بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسادة الأتقياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. قرآن کریم اللہ تعالی کی کتاب ہے. اللہ تعالی علیم و خبیر اور علام الغیوب، جو چیزیں گزر چکی ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو چیزیں آنکھوں کے سامنے ہیں ان کا بھی جاننے والا ہے، اور جو چیزیں مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں ابد الآباد کبھی بھی پیش آنے والی ہیں، وجود میں آنے والی ہیں، ان کو بھی اسی طرح جانتا ہے جس طرح گزری ہوئی باتوں کو لوگ جانتے ہیں یا آنکھوں کے سامنے ہونے والی باتوں کو لوگ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور بندوں کے علم میں فرق یہ ہے کہ بندوں کا علم ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم کامل ہے، اور بندوں کا علم محدود ہے، اللہ تعالیٰ کا علم لامحدود ہے، اور بندوں کا علم صرف ماضی اور حال سے تعلق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا علم ماضی، حال اور مستقبل تینوں سے یکساں طور پر تعلق رکھتا ہے. اس لیے اللہ پاک جو بات فرمائیں گے اس میں غلطی کا کسی قسم کا کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، شک شبہ نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بندوں کی باتوں میں غلطی اس لیے ہو جاتی ہے کہ ایک تو وہ ناقص علم رکھتے ہیں، دوسرے محدود علم رکھتے ہیں، تیسرے ذرائع علم میں غلطیاں کرنے کا امکان رکھتے ہیں. یعنی آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل ہوتا ہے، کان سے سن کر علم حاصل ہوتا ہے، محسوسات کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے، اور ان سب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں. ان سب میں غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطی کے امکانات موجود ہیں. آدمی جیسے کھڑے کھڑے جوتا پہنتا ہے تو اس آدمی کو صرف احساس کا ذریعہ ہوتا ہے جس سے وہ صحیح پہن لیتا ہے، کیونکہ دیکھ رہا نہیں ہوتا ہے اور سن رہا بھی نہیں ہوتا ہے، بس سیدھے کھڑا ہوا ہوتا ہے یا کسی دوسرے سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور اسی حال میں وہ اپنے چپل میں، اپنے جوتے میں پیر ڈالتا ہے اور بالکل ٹھیک طریقے پر پہن لیتا ہے. لیکن کبھی اس سے غلطی بھی ہوتی ہے. ایک صاحب ملنے آئے تھے تو وہ بات کرتے ہوئے جوتا پہن رہے تھے، میں بھی بات کرتے ہوئے اپنا جوتا پہن رہا تھا، وہ بھی بات کرتے ہوئے اپنا جوتا پہن رہے تھے، لیکن بہت دیر انہوں نے لگا دی. پھر اس کے بعد جھانک کے دیکھا، پھر انہوں نے پیر نکال کے پھر سے ڈالا اور کہنے لگے کہ ذرا آج کل پیروں میں احساس کم ہو گیا ہے، سند ہو جاتے ہیں، تو ایک انگلی باہر ہے اس لیے جا نہیں رہا تھا پیر اندر. تو جب دیکھا تو ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ انگلی باہر ہے اس لیے، لیکن جس کی حص صحیح ہے وہ اس کو ایسی دشواری نہیں پیش آتی، وہ خود ہی سمجھتا ہے کہ میں پورا پیر ڈال دیا ہوں کہ نہیں ڈال دیا ہوں. تو معلوم ہوا کہ ایک ذریعہ ہے ہمارا حص کا اور وہ ناقص ہے، اس میں غلطیاں ہونے کا امکان موجود ہے، وہ گڑبڑ کر سکتا ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے. اسی طریقے سے ایک ذریعہ ہے علم کا وہ دیکھنا، تو دیکھنے میں بھی انسان بہت سی غلطیاں کر لیتا ہے. ایک حد تک تو صحیح دیکھتا ہے، اس کے آگے اس کو دھندلا نظر آتا ہے اور اس کے آگے دکھائی ہی نہیں دیتا اس کو.
تو اس کی ایک حد ہے کہ جہاں تک وہ دیکھ سکتا ہے، اور جس حد میں صحیح دیکھ سکتا ہے۔ پھر اگر آنکھ میں پردہ آ جائے، کوئی کمزوری آ جائے، تو وہ قریب میں بھی غلط دیکھ لیتا ہے۔ کوئی چیز ہوتی ہے، کوئی اور چیز سمجھ جاتا ہے، کوئی شخص آتا ہے، کوئی اور شخص سمجھ جاتا ہے، حالانکہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سننے میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں آدمی کی۔ آدمی کہتا ہے معاف کرنا، میں اصل میں ایسا سن لیا تھا، تو بولنے والے نے کچھ اور بولا، سننے والے نے کچھ اور سن لیا، تو غلطی ہوتی ہے۔ تو اس کے جو ذرائع علم ہیں وہ غلطیاں کر سکتے ہیں، ان میں غلطی کا امکان ہے۔ تو ایک تو علم ناقص ہے، دوسرے علم محدود ہے، تیسرے ذرائع علم جو ہیں وہ عاجز ہیں اور بے بس ہیں، اور انسان اس طرح علم حاصل کرتا ہے آئندہ کا نہیں جانتا۔ یہ چار باتوں کی وجہ سے بہت باتوں میں غلطی کر دیتا ہے، بہت سی۔ کوئی خبر دی، غلط نکل گئی، کوئی خبر دی اور وہ جیسے اس نے کہا تھا ایسے ثابت نہیں ہو سکی، یا آئندہ کے بارے میں ایک اندازہ قائم کیا اور وہ صحیح نہیں نکلا۔ آج کل تو ذرائع ٹیکنالوجیز وجود میں آ گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ابر رہے گا، بارش ہوگی، ہوائیں چلیں گی، زلزلے کا امکان ہے یا بالکل نہیں ہے، یہ سب کے خلاف بھی ہوتے رہتا ہے۔ اور جب اس کے خلاف ہوتا ہے تو یہ تعویل کر لیتے ہیں کہ بھائی زلزلہ پیما جو ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے ہمیں وقت پر رپورٹ نہیں مل سکی، اس لیے آ گیا زلزلہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اور انسان کے ذرائع علم سب ناقص ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں۔ چاہے کتنی ٹیکنالوجی بنا لو، کتنی ترقی کر لو، پھر بھی غلطی ہوتی، اور یہ غلطیوں کا لوگ اقرار کرتے رہتے ہیں، اعتراف کرتے رہتے ہیں۔ یہ علم ہے بندوں کا، اور ایک علم ہے اللہ تعالیٰ کا، جس میں ذرہ برابر تخلف نہیں، ذرہ برابر کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ایک دعا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس میں آپ نے اللہ پاک کو خطاب کیا ہے، تو اللہ پاک کی صفات کے تذکرے کے ساتھ خطاب کیا ہے۔ ان صفات کے تذکرے میں یہ کہا ہے کہ آپ تو وہ ذات ہیں جو سمندر کے پانی کے قطروں کو عدد کے حساب سے جانتے ہیں، کہ یہ کتنے قطرے ہوتا ہے کل پانی ملا کر سمندر کا، یہ عدد کے حساب سے آپ جانتے ہیں۔ ایسا عدد جس میں کسر بھی نہیں ہو سکتی، یعنی آدھا اور پو قطرے کی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، ایسے عدد کے اعتبار سے جانتے ہیں۔ آپ وہ ہیں جو صحراؤں کے ذروں کو عدد کے حساب سے جانتے ہیں۔ اگر گننے کی کوئی شکل نکل جائے اور صحرا کے ذروں کو گن لیا جائے پوری روئے زمین کے، تو اس میں اللہ کے علم میں جتنے ذرے ہیں اس سے آدھا ذرہ بڑھ کر نہیں ہو سکتا، کم نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کی تعریف حضور علیہ السلام نے ایک دعا میں کی ہے، اللہ کو خطاب کر کے، آپ کا علم تو ایسا ہے، آپ کا علم ایسا ہے۔ اور قرآن مجید بھی کہتا ہے موٹے موٹے باتوں میں، قرآن مجید تو عام آدمیوں کو خطاب کرتا ہے، تو قرآن مجید موٹے موٹے الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی پتا اپنی جگہ سے ٹوٹ کر گرتا نہیں مگر اللہ جانتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ ہو، کتنے دانے ہیں زمین کے اندھیروں میں، اللہ سب کو جانتا ہے۔ کون سا دانہ پیداوار کی صلاحیت رکھتا ہے، کون سا دانہ نہیں رکھتا، کس دانے کو اللہ نے اگنے کا حکم دیا ہے اور کس دانے کو جل جانے کا حکم دیا ہے، اللہ کے علم میں سب ہے، کاشتکار کے علم میں نہیں، لیکن اللہ کے علم میں سب ہے۔ یہ اتنے دانے پھیلا رہا ہے، اس میں سے اتنے جلیں گے، اتنے اگیں گے، اور ہر اگنے والے کو کتنا دانہ لگے گا اور کس پہ کتنے پھل آئیں، اللہ کو سب علم ہے، اور وہ عدد کے حساب سے ہے۔ ایسی گنتی جس گنتی میں تخلف نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی، کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ پاک کا علم ہے، اور ایسے علم سے ہم کو اللہ تعالیٰ کچھ خبریں دیتا ہے۔ وہ خبریں قرآن مجید کے اندر نازل کی ہیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک پر الہام کیا تو انہوں نے اپنی زبان مبارک سے امت کو بتایا اور انہیں اس کی اطلاع دی۔ تو یہ علم اللہ کا علم ہے، جو اللہ کہتے ہیں قرآن کے نام سے، وہ اللہ کا علم ہے۔
اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے اور وہ نکلا ہے وہ بھی اللہ کا علم ہے. زبان ان کی ہے لیکن علم اللہ کا ہے. تو یہ قرآن کی خبریں اور نبی کی خبریں ایسی قطعی یقینی اور پکی خبریں ہیں کہ اس کائنات میں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن یہ خبریں غلط نہیں ہو سکتی. یہ سب صحیح ہوتی ہے. اس لیے مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حالات کے بارے میں کیا ہدایات دی ہیں اس میں تأمل کرے، تدبر کرے، غور و فکر. اللہ پاک نے قرآن میں اس کو کیا تعلیم دی؟ بے شک آپ سمجھدار ہیں، آپ کو عقل ہے، آپ علم والے ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، آپ زمانے کے حالات کا مشاہدہ کر رہے ہیں، آپ کی سمجھ بھی کچھ فیصلے کر سکتی ہے. اور بے شک زمانے کے حالات کو دیکھ کر ہم احوال کے بارے میں بھی کچھ طے کر سکتے ہیں. یقیناً پروگرام بنا سکتے ہیں، پلاننگ کر سکتے ہیں، اگلی زندگی میں ان خطروں سے بچنے کی جن کے اندیشے ہیں کوئی تدبیر نکال سکتے ہیں اور پچھلی زندگی سے سبق لے سکتے ہیں. یہ سب کچھ ہے اور اس سے انکار نہیں. لیکن ہم جو بھی کریں گے، ہمارا زعیم، ہمارا لیڈر، ہمارا عالم، ہمارا رہنما، ہمارا پیر و مرشد، ہمارا استاد ہم کو جو بھی بھلائی کا راستہ دکھائے گا، یہ بھلائی کا راستہ اگر قرآن حدیث کی روشنی میں ہے تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ اس کے علم و تجربے اور عقل کی روشنی میں ہے 1000 بار غلطی ہو سکتی، 1000 بار غلطی ہو سکتی ہے اس میں. لیکن اگر قرآن حدیث ہے تو اس میں غلطی نہیں ہو سکتی. تو اس وجہ سے جب ہم اپنے حالات کا رونا روتے ہیں اور ملک میں اور عالم میں مسلمانوں کے لیے درآمد خطرات جو آئے ہوئے ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، یا یہ کہ جو پیش آئندہ خطرات کے بارے میں غور کرتے ہیں اور تبصرے کرتے رہتے ہیں، تو جو بھی سوچتا ہے بدنصیبی یہ ہے کہ اپنے علم اور اپنے عقل کی روشنی میں سوچتا ہے. جو بھی سوچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب ایسا نہیں کرنے سے ایسا ہوا، ایسا کرنے سے ایسا ہوا، ایسا کرنے سے ایسا ہوا، ایسا نہیں کرنے سے ایسا ہوا. بس اسی اعتبار سے ہم سوچ رہے ہیں. اور آئندہ یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. اور اس کے بعد وہ جو کرنا چاہیے اس سے بھی ٹھوکر کھاتا ہے اور جو نہیں کرنا چاہیے اس سے بھی تو کہتا ہے کہ ایسا کرنے سے ایسا ہوا، ایسا نہیں کرنے سے ایسا ہوا. پھر بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں کہ صاحب پچھلے لوگوں نے غلطی کی، اگر ہمارے بڑے لوگ صحیح کا اقدام کیے ہوتے، ایسا کیے ہوتے تو یہ صورتحال نہیں پیش آتی. تو بھائی تمہارے بڑے جس زمانے میں ویسا کر رہے تھے تو وہ بھی یہی سوچ رہے تھے کہ ہمارے بڑے ایسا کیے ہوتے تو یہ غلطی نہ ہو، وہ بھی یہی سوچ کے کر رہے تھے. اس واسطے کہ جو بھی بات سوچ سے تعلق رکھتی ہے، عقل سے تعلق رکھتی ہے، وہ ایک تخمینہ ہے، ایک اندازہ ہے، اور اللہ کی تقدیر اور اس کی تکوین کو وہ ٹچ نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی تقدیر اس سے بلند ہے، اس سے بالا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تکوین ہے یعنی اس کا جو منصوبہ ہے وہاں تک ہمارے عقلوں کی رسائی نہیں. اللہ تعالیٰ کے منصوبے تک، اس کی پلاننگ تک دنیا کے بڑے بڑے نیشنل پلانرز کی کوئی رسائی نہیں ہے. ان کی عقل بھی نہیں جا سکتی، کسی سائنٹسٹ کی عقل نہیں جا سکتی، کسی مولوی ملا کی عقل نہیں جا سکتی. اللہ کا فیصلہ اس سے اوپر ہے اور اللہ کا منصوبہ بالکل سیکرٹ ہے، اس کی اپنی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اس پر کوئی وقوف نہیں پایا، کسی کو اطلاع نہیں ہوئی کہ اللہ کا منصوبہ کیا ہے. اس کا اطلاع کسی کو نہیں. ہاں، ہم اللہ تعالیٰ کے منصوبے تک ایک ذریعے سے پہنچ سکتے ہیں اور وہ ذریعہ ہے قرآن کریم کا. قرآن میں اللہ نے اپنی باتیں کہی ہیں تو ظاہر ہے وہ اس کے علم کے مطابق کہی ہیں، اور اس کا علم غلط نہیں صحیح ہے. لہذا ہمیں جو وہاں سے ملے گا وہ صحیح ملے گا، صحیح عطا پتہ ملے گا. یہ حالات ملک میں کیوں آئے مسلمانوں کے واسطے، اس کا پتہ قرآن میں ملے گا. اور یہ حالات کا حل کیا ہے اس کا پتہ بھی قرآن میں ملے گا. لیکن ہم قرآن سے نہیں جاننا چاہتے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی قرآن ہے، بھائی اللہ کی کتاب ہے، رہنے دو، بہت برکت والی ہے، اس کو پڑھنا، مصیبتوں کے ٹلنے کے واسطے پڑھنا، جادو اتارنے کے واسطے پڑھنا، جن کو بھگانے کے واسطے پڑھنا، بلاؤں کو نکالنے کے واسطے پڑھنا،
کوئی مر گیا تو اس کو بخشوانے کے واسطے پڑھنا، لیکن اپنے احوال کو اس کے آئینے میں دیکھنے کے واسطے نہیں پڑھنا، کہ ہمارے حالات کو اپنی صورت دیکھیں قرآن میں وہ کیا بتا رہا ہے، اچھے آدمی کی صورت بتا رہا ہے یا برے آدمی کی صورت بتا رہا ہے، اتنی خوبصورت ہے جتنا یہ آئینے میں ہم کو دکھ رہا ہے چہرہ، یا اس سے کہیں بد شکل ہے جب قرآن میں اسی چہرے کو دیکھیں گے جو نہایت حسین جمیل چہرہ ہو۔ جب اس چہرے کو جو آئینے میں دیکھا اور اس شخص نے آئینے میں دیکھ کر یہ طے کیا کہ شاید محلے میں، بستی میں، شہر میں اس سے خوبصورت کوئی چہرہ نہیں ہوگا، اور اگر اسی چہرے کو قرآن کے آئینے میں دیکھے تو اسے پتہ لگے گا کہ اس سے بد شکل کوئی چہرہ نہیں، لیکن وہ یہ آئینے میں دیکھنا ہی نہیں ہے۔ ایک آدمی کا چہرہ آئینے میں بہت برا محسوس ہوا، لیکن قرآن کے آئینے میں ہو سکتا ہے وہ اتنا پیارا چہرہ ہو کہ خدا کو پیار آتا ہو اس کے اوپر، اتنا پیارا چہرہ، لیکن یہ ہے کہ ہم نے اس آئینے میں دیکھنا نہیں، اس آئینے میں ہم نے اپنے کو دیکھا ہی نہیں ہے، اپنی زندگی کو نہیں دیکھا، اپنے فیوچر کو نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا، حالانکہ یہ اصل پیمانہ ہے، قرآن اصل پیمانہ ہے۔ آپ بتاؤ، ایک مومن ہونے کے ناطے اس کائنات میں قرآن سے بھی زیادہ سچ بولنے والی کوئی کتاب ہے؟ قرآن سے بھی زیادہ حقائق کی رہنمائی کرنے والی کوئی کتاب ہے؟ بے شک سائنٹسٹوں نے بہت سی حقیقتوں پہ کتابیں لکھی ہوں گی، آرٹیکلز لکھے ہوں گے، بڑے بڑے مضامین وجود میں آئے ہوں گے۔ آج کالجز کے اندر سائنس پڑھائی جاتی ہے، میڈیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے، فزیکل سائنس پڑھائی جاتی ہے، اور کتنی سائنسیں ہیں، یہ بے شک دنیا والوں نے لکھی ہیں اور یہ کچھ حقائق پہ پتہ دیتی ہیں، لیکن ان حقائق کا پتہ آپ کو پتہ ہے کہ باپ جس زمانے میں پڑھ رہا تھا اس زمانے کے نصاب میں کچھ اور باتیں تھیں، اور بیٹا جس زمانے میں پڑھ رہا ہے اس کی میڈیکل سائنس میں کچھ اور حقیقتیں لکھی ہوئی، اور دوسری سائنسوں میں تبدیلیاں آ گئی، پھر سے نصاب بنا، پھر سے پڑھایا جا رہا ہے، پھر سے ریسرچ کیا جا رہا ہے، اور ریسرچ بند ہی نہیں ہے، اور یہ ریسرچ قیامت تک بند ہی نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے لیاب بنے ہیں، بڑے بڑے صنعتگاہیں حکومت نے کروڑوں ڈالرز خرچ کر کے بنائے ہیں، اور اس میں لوگ کام کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر بے شمار پیسہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہ کر رہے ہیں کل کے سائنسدانوں نے جو دریافت کی تھی یہ اس کو کل عدم کر کے نئی تحقیقات لا۔ تو یہ تو آپ قیامت تک بدلتے رہو گے، لیکن اگر نہ بدلنے والی کوئی کتاب ہے اور نہ بدلنے والا کوئی کلام ہے تو وہ قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے یہ وہ کتاب ہے جو بدلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ لکھنے والے کا تجربہ ماضی اور حال کا نہیں ہے، لکھنے والا مستقبل کا جاننے والا ہے، اور اس نے یہ کتاب لکھی، یہ کتاب پڑھی، یہ کتاب نازل فرمائی۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے مسائل کو اپنی عقلوں سے ضرور سوجھیں، ضرور سوچیں، ضرور تلاش کریں۔ اللہ نے عقل بھی کچھ کام لینے کے لیے ہی دی ہے، تاہم کبھی مومن ہونے کے ناطے قرآن کو بھی تو پلٹ کے دیکھو، قرآن کیا کہہ رہا ہے، قرآن میں ہمارے حالات کیا بیان کیے گئے ہیں، اگر حالات اچھے ہیں تو سبب کیا ہے، حالات برے ہیں تو سبب کیا ہے، اور حل کیا ہے، ان کو اچھے کرنے کا ذریعہ کیا ہے، حل کیا ہے۔ تو کبھی اس سے بھی تو پوچھو جو علیم و خبیر ہے، اس سے بھی تو پوچھو جو علام الغیوب ہے، اس سے بھی پوچھو جو خائنۃ الاعین و ما تخفی الصدور کو جانتا ہے، یعنی آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، اور سینوں میں چھپے راز ہمیں نہیں معلوم، ہمارے اوپر حکومت کرنے والوں کے سینوں میں کیا ہے اور زبانوں پہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم وہی جانتے ہیں جو ان کی زبان پر ہے، اور پتہ نہیں وہ زبان کا بھی ہے یا نہیں ہے، ہم وہی جانتے ہیں جو میڈیا میں ہے، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں جانتے، وہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، سچائی ہے یا نہیں ہے، اس کی تحقیق بھی ہم نہیں کر پاتے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ہم لوگوں کے دلوں کے بھید کو نہیں جان سکتے۔ ایک آدمی آپ سے اچھی بات کر رہا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا قصہ ہے، حقیقتیں تو ہمیں نہیں معلوم، ہم اخبار کے مطابق آپ کے سامنے مثال دے رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو ابھی کسی بڑے لیڈر کو قتل کر دیا گیا،
تو کیسی خبر ہے؟ خبر ایسی ہے کہ دو آدمی آئے اور ان کے ساتھ جو ہے خیر سگالی کی ملاقات کی، مبارکبادی دی، اس نے اپنی بیوی کو اپنے دوستوں کے آنے کی خبر دے کر ناشتہ بنانے کو کہا، ناشتہ بننے تک گپ شپ ہوتی رہی اور اس کے بعد پھر ناشتہ نکالا گیا، اسی کے گھر کا ناشتہ کھایا، چائے پی اور نوکر کو سگریٹ منگانے کے لیے باہر بھیجا اور اس کا گلا کاٹا اور اس کو ختم کر دیا۔ تو اسے کیا پتا ہے کہ یہ جو آئے ہوئے دوست ہیں ان کے دل میں ہے کیا؟ اس کے تو دوست ہیں نا، تبھی اس نے ناشتہ نکالا اور اس نے تبھی ان کے لیے کھانا بنوایا، سب اس نے کیا۔ اب حقائق خدا جانے کیا ہے۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حقائق دلوں کے اندر ہے اور دلوں میں کیا ہے ہم جان نہیں سکتے۔ منصوبے دماغوں کے اندر ہیں اور دماغ میں کیا بنا کر کیا میڈیا میں آ رہا ہے ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں جان سکتے۔ لیکن ایک ہستی ہے پوری کائنات میں اکیلی جو دلوں کے اندر بھی جھانک کے دیکھتی ہے، آپ کا دماغوں کے اندر بھی پڑتی ہے کہ کیا منصوبے بن رہے، کیا ہو رہا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعلم ما کنتم تبدون وما کنتم تکتمون، جو تم چھپا کے دلوں میں رکھتے ہو وہ بھی جانتا ہے اور جو تم زبان سے بول کے دوسرے کے سامنے لاتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ سب جاننے والا، سب جاننے والے نے دشمنان اسلام کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی قرآن میں نازل کر دیا، دلوں میں کیا ہے وہ بھی نازل کر دیا، یعنی اور زبانوں پر کیا ہے وہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ تو زبانوں کا تو ہم بھی سن رہے ہیں، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں کہ زبانوں پر کیا ہے وہ ہماری سنائی دینے میں کوئی پریشانی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، سن رہے ہیں۔ لیکن ہم اس کے محتاج ہیں کہ جو ہم زبانوں سے سن رہے ہیں کیا یہ دل کی ترجمانی ہے، کیا واقعی ان کے دلوں میں یہی باتیں ہیں؟ اس کو جاننے کے ہم محتاج ہیں اور اس کے جاننے کا کوئی ذریعہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ علیم و خبیر جانتا ہے، اگر اس نے کتاب میں اتارا ہے تو اس کو ہم بھی جان سکتے، اس نے کتاب میں اتارا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، یہ جتنے یہود و نصارہ ہیں میں ان کے دل کی بات بتا رہا ہوں، ان کے دل میں یہ ہے کہ تم سب کافر ہو جاؤ، ان کی خوشی بس یہ ہے کہ سب مسلمان کافر ہو جائیں۔ یہ دلوں کا جاننے والا دلوں کے بھید ہم کو بتا رہا ہے اپنی کتاب میں۔ وہ دوسری باتیں جتنی بھی کر رہے ہیں زبانی جمع خرچ ہے، وہ اپنی حکومت چلانا چاہتے ہیں، اپنی سیاست چلانا چاہتے ہیں، اپنے منصوبے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے پروٹوکول پر چلتے ہیں، لیکن دل میں کیا ہے تم نہیں جانتے۔ اللہ نے ایک ہی دفعے 1400 سال پہلے بتا دیا، ان کے دل کا بھید مجھے معلوم ہے۔ دل ان کا کیا چاہتا ہے؟ ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم تو مسلمان نہ ہوں لیکن سارے محمدی وہ نصارہ ہو جائیں یا یہودی بن جائیں، دل ان کا یہ چاہتا ہے۔ یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا اور یہ بھی اللہ نے ہمارے نبی سے بھی بتا دیا، کیونکہ یہودی ڈانگیں ملانے کی کوشش کر رہے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ فارمولے لا کر بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، اے نبی شروع ہی سے ٹائم خراب مت کیجیے، اگر آپ اپنی سمجھ سے کام کریں گے تو بہت دن ٹائم خراب ہونے کے بعد، برسوں کے بعد جا کر یا ہزاروں نقصانوں کے بعد جا کر یا اپنے پیر پر کلہاڑی مان لینے کے بعد پتا چلے گا کہ او ہو ان کے دل میں تو کچھ اور تھا۔ اللہ نے فرمایا میں اپنے نبی کو یوں نہیں چھوڑتا بھٹکتا ہوا، میں پہلے بتا دیتا ہوں، آپ تجربے کر کے جس چیز پر پہنچیں گے میں پہلے ہی اس کی خبر دے رہا ہوں۔ لن ترضى، ہرگز نہیں راضی ہوں گے اہل کتاب آپ سے، کب تک؟ حتی تتبع ملتہم، جب آپ اپنی دعوت چھوڑ کر ان کی دعوت نہیں قبول کریں گے تب تک آپ سے وہ راضی ہونے والے نہیں۔ اس لیے ہر سمجھوتا بیکار ہے، سیاسی طور پہ کر لو، مذہبی طور پر کوئی سمجھوتا نہیں، ہر سمجھوتا بیکار۔ حتی تتبع ملتہم، آپ وہ جب بھی کوئی فارمولا لائیں ایک ہی جواب دیا کیجئے، ایک جواب سب یاد کر لیں۔ جب نبی کے پاس ایک ہی جواب ہے تو امتی کے پاس 100 جواب کہاں سے آئیں گے؟ سب کے پاس ایک ہی جواب ہے، وہ کیا؟ ان ھدی اللہ ھو الھدی
اللہ نے جس کو ہدایت کہا ہے بس وہی ہدایت ہے. اب ہم کسی کی بات سنیں گے نہیں, ہدایت کے بارے میں کوئی ڈسکشن کریں گے نہیں, ہدایت کے بارے میں ہم کوئی تبادلہ خیال کریں گے نہیں. ان ھدی اللہ ھو الھدی, جو رہنمائی خدا نے کی ہے قرآن میں وہی رہنمائی کہلانے کے قابل ہے, اور کوئی رہنمائی ہمیں نہیں چاہیے. ہم سب کی رہنمائیوں سے بے نیاز ہو گئے, ہمیں قرآن کی رہنمائی بہت کم ہے. یہ قرآن کریم صاف صاف ہمارے نبی کے سامنے بات رکھ دیا ہے. قرآن کریم نے کہا کہ یہ جو مکہ کے مشرکین ہیں یہ خود تو مسلمان ہونا نہیں چاہتے, لیکن تم لوگوں کو شرک پہ لانا چاہتے. تو سارے ہندوؤں کی ذہنیت اللہ نے قرآن میں اتار دی اور اللہ نے بتا دی کہ یہ ہے, یہ دلوں کی بات ہے, دلوں کا بھید جاننے والا بیان کر رہا ہے, یہ دلوں کی بات ہے نہیں. یہ اور بات ہے کہ بہت سے لوگ مشرک نہیں ہوں گے اور ان کے ایسے خیالات نہیں ہوں گے, وہ زبردستی ہندو کہلائے جاتے ہوں گے, وہ الگ بات ہے. لیکن جو پکا مشرک ہے وہ کبھی موحد بننا نہیں چاہ رہا ہے, وہ موحدین کو مشرک بنانا چاہ رہا ہے. اس کی فکر یہ ہے. یہ اکثریت کی بات ہوتی ہے, اکا دکا مستثنا ہوتا ہے. اکثریت کی یہ بات ہوتی ہے, اکثریت یہی چاہ رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہ مان کے چلنا ہے ان ھدی اللہ ھو الھدی, جس کو اللہ نے ہدایت یعنی جو اللہ نے رہنمائی کی وہی ہدایت. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کے دو معنی ہیں. ایک ہے وصال الی المطلوب, منزل تک پہنچانا, اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. دوسرے اراءۃ الطریق, رستہ دکھا دینا, اس کو بھی ہدایت کہتے ہیں. منزل تک پہنچانے کی جو ہدایت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے, اور رستہ دکھانے کی جو ہدایت ہے وہ اللہ پاک نے اپنی کتاب اور اپنے نبی کے حوالے کی ہے. قرآن اور نبی, قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, وہ ہم کو راستہ دکھاتے ہیں. دیکھو یہ ایسے چلو تو منزل کو پہنچو گے, اور چلنے کی سہولتیں بتاتے ہیں, طریقے بتاتے ہیں, سب کرتے ہیں. اور منزل پر ہم پہنچ بھی جائیں یہ اللہ کے قبضے میں ہے, اور اللہ منزل تک پہنچانے کی ہدایت دیتے ہیں. اس لیے ہدایت کیا ہے؟ ان ھدی اللہ ھو الھدی, جس کی اللہ نے رہنمائی کی وہی رہنمائی ہے. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ سیاسی, سماجی, اقتصادی اور تمام نظریات سے اور تمام پہلوؤں سے اپنی ترقی کی راہیں اس خدا کی دی ہوئی عقل سے سوچئے, تجربے کی روشنی میں سوچئے, حالات کی روشنی میں سوچئے. لیکن ان سارے ذریعوں کا جو امام ہوگا وہ قرآن کریم ہوگا, قرآن ہوگا. اگر قرآن کو ہٹا کر آپ نے کوئی بھی منصوبہ بنایا ہے, یہ منصوبہ 100% فیل منصوبہ. پہلے ہی طے کر لو کہ یہ فیل منصوبہ ہے, یہ کبھی کبھی کامیابی کی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. 100% ناکام منصوبہ ہے جس میں ان ھدی اللہ ھو الھدی کو ملحوظ نہیں رکھا. آج ہمارے رہنما صرف اور صرف اپنی عقلوں کی روشنی میں, تجربات کی روشنی میں, موجودہ سیاست کی روشنی میں, موجودہ سماج کے حالات کی روشنی میں, موجودہ اقتصادیات, موجودہ معاشیات, عالمی منصوبوں اور عالمی پلاننگ, انٹرنیشنل پلاننگ کو سامنے رکھ کر بول رہے ہیں. جو بھی بول رہے ہیں 100 میں 1 رہنما ایسا نہیں ہے جو قرآن کو سامنے رکھ کر ہمیں کہہ رہا ہو کہ یہ کرو. اور اگر ایک کہہ رہا ہے تو اس 99 کے مقابلے میں اس ایک کی صدا بصحرا ہے, اس کی کوئی سننے والا بھی نہیں, اس کی کوئی سننے والا نہیں. اس لیے کہ پروپیگنڈے کی طاقت غالب ہے. جھوٹ بولنے والوں کو پوری میڈیا میں غالب کر دیا گیا ہے, اور سچائی کا راستہ دکھانے والوں کو بے وقوف اور اولڈ ایج قرار دے کر ہٹا دیا گیا ہے راستے سے. ان کی سچائی کی بات سننے کو دنیا تیار نہیں. ابھی بہت سے پڑھے لکھے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات آ گئی ہے ناواقفیت کی وجہ سے, صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے,
کہ قرآن تو 1500 سال پہلے کے دور کا رہنما ہے، اس دور کے حالات تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم قرآن سے کیسے رہنمائی حاصل کریں؟ یہ ان کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے۔ پھر بعض لوگوں کو یہ معلوم ہوا، سمجھ میں آیا کہ نہیں، قرآن قیامت تک کی رہنمائی کرتا ہے، تو ان کو اس کی ضرورت نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کی باتوں کی مدد لیں، اس کی ان کو ضرورت نہیں سمجھ میں آتی۔ جب ان کو اس کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی تو قرآن تو صحیح کہہ رہا ہے، مگر ان کی عقل بھی صحیح سمجھ رہی ہے کہ نہیں سمجھ رہی ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس لیے صحیح رستہ یہ ہے کہ قرآن سے رہنمائی لیجئے اور سلف صالحین کی تشریحات کی روشنی میں رہنمائی لیجئے۔ آج کے زمانے کے لوگوں کی عقل اتنی بابرکت نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید سے وہ سمجھ سکے جو بابرکت اور خیر کے زمانے کے لوگوں نے سمجھا تھا۔ آج کا آدمی اتنا نہیں سمجھ سکتا، لہذا قرآن کو سمجھو مگر صحابہ کے واسطے سے سمجھو، نبی کے واسطے سے سمجھو۔ اگر نبی کی حدیثیں اور صحابہ کرام کے آثار ہمارے سامنے نہیں ہیں اور سلف صالحین نے، فقہاء و محدثین نے قرآن کو کیسے سمجھا ہے، اس سمجھنے کے اصول و ضوابط ہمارے سامنے نہیں ہیں، تو آج کا ہر آزاد دماغ آدمی، آزاد منش آدمی قرآن کریم سے صریح جہل اور کفر کو بھی نکال کے لا سکتا ہے۔ اور اس کی خبر بھی قرآن نے دی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ تو اس لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھا اور اس آیت کا ترجمہ سنانے کے واسطے یہ تمہید بنایا کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن سنتے ہیں کوئی اہمیت دل میں نہیں ہے، قرآن سنتے ہیں کوئی اثر دل پہ نہیں ہے، اور ابھی جا کے بیٹھ کے کھٹکا دبا کر کے ٹی وی آن کر دیں اور نیوز آ رہی، خبریں آ رہی، تو ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، ایسا ہو رہا، سب پر ایمان ہے، سب پر یقین۔ اور قرآن سنو تو قرآن سنا، جھاڑ دیا، چلے، کوئی اہمیت۔ ارے وہ خبر دینے والے ذرا ان کی زندگی کو دیکھو، ذرا ان کی صورت دیکھو، ذرا ان کے رہن سہن کو دیکھو، وہ اپنے ضمیر بیچ کر کے 4 ٹکوں کے خاطر ٹی وی میں آئے ہیں اور میڈیا میں آئے ہیں اور ایڈیٹرز بنے ہوئے ہیں اور اخبارات چلا رہے ہیں، اپنا ضمیر، اپنا دین بیچ کر پیسہ کمانے کو آئے ہیں۔ وہ ٹوٹل بزنس ہے، اور بزنس حلال ہے کہ حرام، اس سے ان کو کوئی مطلب۔ اور ایک طرف تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہارا رب مہربان ہے، تمہاری آنکھ کی روشنی اس نے دی ہے، تمہارے کان اس کی قدرت سے سن رہے ہیں، تمہارا دل اس کے حکم سے دھڑک رہا ہے، اور تمہارا دماغ اس کی شان سے سوچ رہا ہے، تمہاری ایک ایک ادا، ایک ایک انگ، ایک ایک رونگٹا، ایک ایک حرکت، سانس کا لینا اور چھوڑنا، یہ بھی اس کے حکم کا ماتحت و پابند ہے، اس کو اور اس کی خبر ہے۔ ایک طرف اس کی خبر ہے اور ایک طرف یہ دنیا کے فاسقوں کی، فاجروں کی، ضمیر فروشوں کی، دین فروشوں کی، ایمان فروشوں کی یہ دکانیں ہیں میڈیا کے نام سے۔ ایک خبر اس پہ آ رہی ہے اور ایک خبر قرآن میں آ رہی ہے۔ مومن کا حال یہ ہے کہ قرآن کی خبر کو سائڈ میں رکھ کر اسی خبر کو دیکھ رہا ہے، اسی خبر پہ ایمان لا رہا ہے، اسی خبر پہ یقین کر رہا ہے۔ کیسا ایمان ہے یہ ہمارا؟ ذرا اپنے ایمان کو جگاؤ، ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو۔ ایسا مسلمان کل قیامت میں مسلمان مانا بھی جائے گا یا نہیں مانا جائے گا، جس کو میڈیا کی ہر جھوٹی خبر پر یقین ہوتا تھا لیکن قرآن کی خبر پہ کوئی یقین نہیں۔ یہ میں نے قرآن کی اہمیت بتائی اور قرآن کے بھیجنے والے کی اہمیت بتائی، اور جس پر قرآن اتارا گیا اس کی اہمیت بتائی، اور جن کی حالات و واقعات میں قرآن اترا ان کی اہمیت بتائی ہے۔ اب سنیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے اپنے ماننے والوں کو خطاب کر کے، اپنے ماننے والوں سے پہلے زمانے کے مسلمانوں کا حال بتا کر کے یہ کہہ رہا ہے، لو انہم، اگر بنی اسرائیل یعنی یہودی اپنے زمانے میں جب ان کے پیغمبر تھے اور جب تک ان کا دین چلتا رہا، اور عیسائی جب ان کے پیغمبر آئے اور جب تک ان کا دین چلتا رہا، وہ تقریباً 600 سال حضرت عیسیٰ کا دین چلتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو انہم،
اپنے اپنے دوروں میں اگر وہ لوگ اقاموا قائم کرتے التوراۃ والانجیل، جس پہ تورات اتری تھی وہ تورات کو، جس پر انجیل اتری تھی وہ انجیل کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان لوگوں کے لیے بھی کتابیں آسمان سے آئی تھی ان کتابوں کو اگر قائم کرتے، یعنی زندگیوں کو اس کے مطابق بنا لیتے، اپنا عقیدہ، اپنا عمل، اپنے اخلاق، اپنی عبادتیں، اپنی معاملات، اپنی معاشرت، اپنی لین دین، بود و باش، خرید و فروخت، سب اس آسمانی رہنمائی کے مطابق بنا لیے ہوتے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اللہ کی نعمتوں کی برسات اس طرح ہوتی، سر کے اوپر سے بھی کھاتے، پیر کے نیچے سے بھی کھاتے، یعنی زمین بھی نعمتیں ابلتی اور آسمان بھی نعمتیں برساتا۔ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کیا کرتے؟ انجینئر بنتے، ڈاکٹر بنتے، اور سائنٹسٹ بنتے، اور ٹیکنالوجسٹ بنتے، یا بزنس مین بنتے، یا بہت بڑے سیاستداں بنتے، یا لوٹ مار کرتے، یا سودی سسٹم چلاتے، یا رشوتوں پر لوگوں کو خون چوستے، یا دادا گیری کرتے، کیا کرتے تو آسمان زمین سے کھا سکتے تھے؟ قرآن کہتا ہے انہم لو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم، آسمان سے نازل کیے ہوئے دین کو اپنی زندگیوں میں لے لیتے، قبول کر لیتے، تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے نعمتیں برساتا اور زمین سے نعمتیں ابالتا۔ ہم کہتے یہ سب نہیں کرو، نہیں کہہ رہے ہم یہ سب کرو، مگر وہ چھوڑ کے کرو گے تو کہاں سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا؟ اس کے ساتھ کرو، بنو انجینئر لیکن قرآن کو قائم کر کے بنو، ڈاکٹر بنو قرآن کے ساتھ بنو، اور بہت بڑے صنعتکار بنو قرآن کے ساتھ بنو، بڑے بڑے فرم فیکٹریاں قائم کرو، قرآن کی روشنی میں کرو، قرآن قائم کر کے کرو، اور تجارت کرو، حکومت کرو، سیاست کرو، جو کرنا ہے کرو، مگر قرآن دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، قرآن سے رشتہ ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے، اس کے ساتھ کرو۔ پھر دیکھو اللہ پاک فرما رہے ہیں آسمان سے بھی ہم نعمتیں اتاریں گے، زمین سے بھی ہم نعمتیں ابالیں گے، اتنی نعمتیں دیں گے کہ تم نہال ہو جاؤ گے نعمتوں میں، ہر بدامنی کی جگہ امن، خطروں کی جگہ اطمینان، اور غربت کی جگہ مالداری، اور پریشانیوں کی جگہ پہ خوشحالی اللہ تعالیٰ دے گا اگر اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی قدر کرو گے تو۔ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی قدر کرنا ہوگا، اگر اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب کی قدر نہیں کرو گے تو کچھ بھی نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا بنی اسرائیل میں اس حکم کے باوجود ہوا کیا؟ تو منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، اس میں ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو اعتدال کے راستے پر قائم تھی، وہ تورات اور انجیل اور آسمانی رہنمائیوں پر عمل کر رہی تھی، اور اکثریت وہ برے کاموں میں مبتلا تھی۔ کثیر منہم ساء ما یعملون، اکثریت برے کاموں میں مبتلا تھی، غلط کاموں میں مبتلا تھی، تو اللہ نے عذاب اتارا، تو اللہ نے قوموں کو ہلاک کیا، ورنہ اگر میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے تو میں ایسا ہونے نہ دیتا۔ تو دیکھیے یہ ہے رہنمائی ہماری، قرآن کی ایک آیت میں پوری رہنمائی موجود ہے ہمارے لیے اس زمانے کے حالات میں اور آج کے سچویشن میں۔ قرآن کہتا آج بھی ما انزل الیہم من ربہم، خدا نے جو تمہاری طرف نازل کیا ہے، یعنی قرآن اور وہ باتیں جو ہمارے نبی نے فرمائی ہیں، کتاب و سنت کو قائم کر لو۔ اکثر لوگ کتاب و سنت پر آ جائیں تو آج بھی اللہ حالات کو بدلے گا۔ اللہ تعالیٰ بوڑھا نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنی قدرتوں سے بے بس نہیں ہوا ہے، اللہ ویسا ہی ہے جیسا تھا، ویسا ہی رہے گا جیسے ہے۔ اللہ رب العزت نہیں بدلتا، اللہ کے پاس سب قوتیں ہیں، سب قدرتیں ہیں، سب طاقتیں ہیں، سب خزانے ہیں اس کے پاس، لیکن بس دیر اتنی ہے کہ ہم قائم کر لیں قرآن کو اپنی زندگی، ہم قائم کر لیں اللہ کے حکموں کو، ہم قائم کر لیں نبی کے اسوہ حسنہ کو اپنے لیے پسند کر لیں، اختیار کر لیں۔ بس نہیں تو آج دیکھیے، نظر ڈال کے دیکھیے
ہر سماج پر اپنے آپ پر، تو آپ کو یہی خبر ملے گی کہ منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون، ایک چھوٹی جماعت امت محمدیہ کے دین پر قائم ہے، باقی اکثریت بدکاریوں میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں اور اللہ کے دین کو سے بغاوت کرنے میں مصروف۔ جب یہ صورتحال ہے تو وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ ایسا تو نہیں ہوا کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سگے ہیں اور سگے بندے ہیں، اور جو ہے یہود و نصارہ اللہ کے سوتیلے بندے تھے، نعوذ باللہ۔ کیا مطلب ہے؟ سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی نظر میں ایک ہیں۔ اگر انہوں نے اس وجہ سے اپنی ہلاکت کا سامان کیا تھا تو ہم بھی اس وجہ سے اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے۔ اگر وہ لوگ یہ کام کرتے تو نہ ہلاک ہوتے، تو ہم بھی یہ کام کر لیں تو نہ ہلاک ہوں گے۔ سب اللہ کے بندے اس کی نظر میں یکساں، سب اللہ کے بندے۔ کلکم بنو آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، سب ایک ہیں اللہ کی نظر میں۔ بس کرنا کیا ہے؟ یہ کرنا ہے کہ اللہ کے دین کو زندگیوں میں لانا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے لیے ارادہ کریں۔ ہم دیکھیے دوسروں کے اوپر کچھ نہیں چلا سکتے، دوسروں پر ہم کچھ نہیں چلا سکتے۔ ہم میں سے ہر ایک ارادہ کر لے کہ بھئی میرا گھر اس میں قرآن اور نبی کی سنت قائم ہو جائے، میرے گھر میں ہو جائے۔ میرا گھر میرے ہاتھ میں ہے، میں کماتا ہوں، اپنے گھر والوں کو پالتا ہوں، اپنے گھر کو چلاتا ہوں، ایک طرح اپنے گھر کا ناخدا ہوں۔ یہ کشتی ہے جسے میں ہی چلا رہا ہوں، میرا اپنا اختیار یہاں چلتا ہے، کسی درجے میں چلتا ہے، اور اپنی ذات پر تو 100% چلتا ہے۔ 100% اپنی ذات پر اگر انسان چاہے اس وقت ارادہ کرے اور اسی وقت 100% کتاب و سنت اس کی زندگی میں آ جائے، اس کے لیے 10 منٹ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے ایک ارادے کی ضرورت ہے کہ بس ارادہ کرے۔ ایک ارادہ کرنے میں 1 منٹ کا کچھ حصہ لگے۔ یہ ارادہ کریں کہ آج کے بعد، اس لمحے کے بعد سے موت تک میری زندگی کتاب و سنت کے مطابق ہوگی، میرے نبی نے جو اسوہ حسنہ چھوڑا ہے میں اسی پہ قائم ہوں گا۔ اس میں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1 منٹ بھی نہیں لگے گی، اپنی ذات کی حد تک۔ ہاں ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کو سنوارنے، درست کرنے، منانے اور دین پہ لانے میں ٹائم لگے، تو لگے، شروع تو کرو کاروائی اپنی، تو اب بھی کر لے ایک ہی لمحے میں، اور اپنے گھر والوں کے لیے حکمت سے اور ہمدردی سے آہستہ آہستہ کام شروع کریں۔ انہیں اللہ کی طرف سے بتائیں کہ دیکھو اللہ یہ کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہوں تو نہ مانو آپ، اللہ کہہ رہا بھائی، اللہ کی بات سب کو ماننا، مجھے بھی آپ کو بھی سب کو ماننا ہے۔ یوں بچوں کو، بچیوں کو اس پر لائیں اور آہستہ آہستہ سمجھائیں۔ ابھی اماں نہیں مانتی، اس کو چھوڑو، اس کے لیے دعا کرتے رہو۔ اگر بیوی لڑتی ہے، ضد کرتی ہے، اس کو چھوڑو، دعا کر۔ بچے تو اپنے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت شروع کرو، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سکھاؤ، اپنے بچوں کو اپنے نبی کی محبت پیدا کرو۔ جس دن محبت پیدا ہو جائے گی اس دن آپ کو بولنا نہیں پڑے گا، وہ آپ کو ٹوکیں گے کہ ابو یہ سنت کے خلاف ہو رہا ہے، وہ آپ کو ٹوکیں گے۔ جس دن ان کی تربیت ہوگی، جس دن ان کے سینے میں آقا کی محبت آ جائے گی، وہ خود سیکھیں گے اور وہ خود کریں گے۔ ایسے نکلتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم ایک صاحب کے گھر میں بمبئی میں بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ گجراتی لوگ تھے، وہ فرشی ورشی بچھاتے نہیں، ایسے فرشی کے اوپر گول دسترخوان رکھ کے ایک سینی میں کھانا رکھ، سب بیٹھ کے کھا رہے تھے۔ کھانا ہم کھا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہمارے دوست تھے، ان سے کچھ باتیں چل رہی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا، ابھی تو ماشاءاللہ سے حافظ ہے، عالم ہے، اور امریکہ میں اچھا دین کا کام کرتا ہے۔ تو یہ بچہ چھوٹا سا تھا، یہ بچہ وہ بھی کھا رہا تھا، وہ بار بار اپنے والد کو کچھ دھکا دے رہا۔ تو اس نے تھوڑی دیر کے بعد جھنجھلا کے انہوں نے کہا کہ بھئی کیا بولتے ہو تم، کھاؤ نا، سب رکھا ہوا ہے۔ تو کہنے لگا نہیں، وہ مولانا صاحب کا پیر دسترخوان کو لگ رہا ہے۔ اب میں نے دیکھا تو وہ جو ان کی گول سی چٹائی تھی، اس پہ بیٹھنے کی عادت تو نہیں تھی، ہم ایسے بیٹھے ہوئے تھے، تو پیر اس کو واقعی ٹچ ہو رہا تھا، لگ رہا۔ تو یہ چھوٹا سا بچہ ہے، لیکن اس کو سنت معلوم ہے کہ دسترخوان اللہ کی نعمتوں کے رکھنے کا آلہ ہے، اور اس کو بے ادبی نہیں کی جانی چاہیے۔ یہ گھر کے ماحول نے بنایا، یہ گھر کے ماحول نے بنایا۔ ایک بچہ تھا ذہنی معذور، ابھی زندہ ہے، خدا اس کو سلامت رکھے، اس وقت چھوٹا سا تھا، بالکل چھوٹا سا بچہ تھا۔ رمضان میں ہم افطار کرنے کے لیے دسترخوان پر ہمارے دوست کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی بیٹھا ہوا تھا، اس کو ماں نے نہلا دھلا کے کپڑے وپڑے پہنا کے کر کے بٹھایا تھا، ذہنی معذور تھا، تو وہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کھانا چاہتا تھا پہلے میٹھا، اور والد کہہ رہے تھے کہ پہلے روٹی سالن کھاؤ اس کے بعد میٹھا دو، تو میٹھا نہیں دے رہے تھے۔ اس نے 1 وقت مانگا، 2 وقت مانگا، اور ہم لوگ اپنا جلدی تراویح کا وقت تھا، کھانے میں مصروف تھے۔
تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ دسترخوان پہ نہیں ہے، وہ پلٹ کے دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو تمہارا بیٹا ناراض ہو گیا ہے، پتہ نہیں ادھر دیکھو، ادھر منہ کر کے بیٹھا ہے۔ تو ادھر جو دیکھا نا تو وہ 2 ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگ رہا تھا کہ مجھے میٹھا دلا دیجیے، دعا مانگ رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ یہ گھر کا ماحول تھا کہ پاگل بچہ بھی اگر اپنا کام نہ ہو تو خدا سے مانگنا جان گیا تھا کہ خدا تعالیٰ سے مانگا کرو، دعائیں مانگنے کا اس کو سلیقہ مل گیا تھا۔ یہ ماحول ہے، یہ ماحول کب بنے گا مسلمانوں کے گھروں میں؟ یہ کسی کا ماحول، کسی کا ماحول ایسا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماحول کو بنائیں۔ ایک مسجد میں نے دیکھا کہ والد نکل رہے کسی سے بات کرتے ہوئے، اور بچہ جو ہے پکڑ کے دامن پیچھے کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہ ابو آپ نے پہلے داہنا پیر نکال دیا ہے باہر، تو پھر انہوں نے پیچھے جا کر کے پھر بایاں پیر نکالا۔ تو اس طریقے سے جب تربیت ہوتی ہے، اپنے بچے اپنی ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچے اپنے دین کی حفاظت کرتے ہیں، پر جب وہ بڑے ہو جائیں نا اور پھر اس کے بعد وہ بے دین ہو جائیں تو رونے کا کیا فائدہ ہے؟ خون بھی رو تو کوئی فائدہ نہیں، اس کے رونے کا کیا فائدہ ہے؟ جب وہ بچے ہوں تو اس طرح سیکھ لیتے ہیں، اور بچے ہوں تو اس طرح ان کے اندر ایک ایک چیز کی محبت پیدا ہو جاتی۔ اپنے نبی کو محبت پیدا کرے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل و کرم سے توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کو قائم کریں۔ انہوں نے تورات قائم نہیں کی، برباد ہو گئے۔ انہوں نے انجیل قائم نہیں کی، برباد ہو گئے۔ ہم بھی قرآن قائم نہیں کریں گے تو ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمیں قرآن قائم کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اپنے نبی کی سنتوں کی محبت دے، اور اپنے گھروں میں دین اسلام کا ماحول اور اس کی تربیت بنانے کی فکریں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔